اور 2018 میں ہماری جو سویلین کیجویلٹیز ہیں 55 شہید اور 300 انجرڈ ہیں، جو کہ ہسٹری کی سب سے زیادہ سویلین کیجویلٹیز ہیں۔ اب سویلین کیجویلٹیز کی اگر آپ تعداد دیکھیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر تو ان کی فائرنگ جو ہے وہ مورچوں پہ ہو تو ملٹری کیجویلٹیز ہونی چاہیے، لیکن وہ ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں سویلین پاپولیشن کو، اور ہم اس طریقے سے ان کو جواب نہیں دے سکتے کہ ہم بھی اس طریقے سے سویلین پاپولیشن پہ فائر کریں۔ تو سیز فائر وائلیشن جو ہے وہ ہمارا ایک کنسرن ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انڈیا اس بات کو سمجھے کہ اس سیز فائر وائلیشن سے دونوں ملکوں کے تعلقات پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ حکومت پاکستان نے بہت سارے پیس انیشیٹوز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ لیے تاکہ کسی طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں۔ تو ڈائلاگ پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طرف سے رضامندی نہیں ہوتی۔ ایز لیٹ ایز پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کرتارپور بارڈر کا حکومت نے انیشیٹو لیا اور سکھ برادری کے لیے ایک وہ کوریڈور بنایا کہ وہ آئیں اور اپنی ریلیجیس اوبلیگیشن جو ہیں وہ اس کو پورا کر سکیں۔ اس پہ بھی آپ نے میڈیا پہ بات چیت کی دیکھی ہوگی کہ اس کو بھی نیگیٹیوٹی کا رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی کس طرح کھولا جا رہا ہے، کیسے ہوگا۔ میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھانا چاہتا ہوں اس کے اوپر۔ یہ جو سکھ برادری کی مذہبی جگہ ہے یہ بارڈر کے بالکل نزدیک ہے۔ سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو جہاں انٹرنیشنل بارڈر لکھا ہے یہ اس کی انٹری ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا اور غور سے دیکھیں تو سڑک کے ساتھ ساتھ پہلے جو ہے وہ ایک پارکنگ ہے، پھر آگے جا کے راوی کے اوپر ایک برج، اور پھر ان کی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ عبادت کرتے ہیں۔ انٹری سے لے کے سڑک کے ساتھ ساتھ باربڈ وائر کے ساتھ اس کو فینس کیا جائے گا، اور یہی جو فینس ہے یہ ان کی عبادت گاہ کے سائڈ لگی ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سکھ برادری وہاں سے اس رسومات کی ادائیگی کے لیے آئیں گے ان کی انٹری صرف اس علاقے کے لیے ہوگی اور ون وے ہوگی، صرف ادھر سے ہی آ سکیں گے اور یہاں پہ اپنی مذہبی رسومات ادا کر کے تو ادھر سے ہی واپس چلے جائیں گے۔ پاکستان کی طرف سے اس کوریڈور سے کوئی انڈیا کی طرف جو ہے اس کے جانے کی پروویژن نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ 6 مہینے میں حکومت کمپلیٹ کرے گی، اور اس کی کیپیسٹی ہوگی کہ اسٹیگر ٹائمنگز کے ساتھ ڈیلی 4000 جو زائرین ہیں وہ اس میں آ سکیں گے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے اس گڈ ول جسچر کا انڈیا بہتر رسپانس دے گا۔ کمنگ اوور ٹو خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے کہ ارسٹوائل فاٹا اور جو ہمارا صوبہ ہے افغانستان کے ساتھ بارڈر کی وجہ سے جو جنگ ہوئی، ہماری دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی زیادہ تر اسی صوبے میں اور ان علاقوں میں ہوئی۔ پچھلے 15 سالوں میں اگر ہم دیکھیں، پلیز نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے گا، تو جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں، صرف آپ اس گراف کو گلانس کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس طریقے سے ملک بھر میں جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں وہ بتدریج کم ہوئے ہیں۔ ایک 2013 میں آن دی ایوریج ہر مہینے تقریباً 7 یا 8 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ اوور دا ایئرس ہم اس وقت 2018 میں ہیں اور یہ ایوریج جو ہے بہت کم ہو گئی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن آئے کہ جب پاکستان میں کوئی بھی دہشت گردی کا حملہ یا انسیڈنٹ نہ ہو۔ اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو جو سیولین کیجویلٹیز تھیں، کسی شہر میں دھماکہ ہو گیا، بازار میں ہو گیا، ہاسپٹل میں ہو گیا، مذہبی جگہ پہ ہو گیا، تو یہ گراف آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو سیولین کیجویلٹیز ہیں اس میں بھی الحمدللہ بہت ریڈکشن ہوئی ہے، اور جو اسٹیبلٹی آپریشنز ہم آج کل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ ہم مکمل امن کی طرف چلیں گے۔ بلوچستان کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان، اگر میں تھوڑا سا کمپیریزن کر دوں آپ کو بلوچستان کا اور کے پی کا، بلوچستان ہماری جغرافی کا 43% ہے، جبکہ فاٹا جہاں پہ ہم نے پچھلے 15 سال جنگ لڑی وہ تقریباً 3% ہے ہماری جغرافی کا۔ اس 3% جو جغرافی تھی اس میں اس وقت ہمارے تقریباً 200,000 پلس ٹروپس لگے ہوئے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ بلوچستان جو کہ 43% آف دی جغرافی ہے لیکن پاپولیشن جو ہے اس کی 6% آف پاکستان ہے، یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے ہمارے تقریباً
65 to 70,000 troops لگے ہوئے ہیں. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 3% آف جغرافی میں دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے ہم نے 200,000 پلس ٹروپس لگائے ہوئے تھے, تو یہ 43% آف دی جغرافی جہاں پاپولیشن تو کم ہے, اس میں جو واسٹنیس ہے علاقے کی, اس میں سیکیورٹی آپریشنز کرنے کے لیے کیا مشکلات ہیں, لاجسٹکس کی ہیں, آپریشنز کی ہیں. لیکن لیٹلی ہم نے پچھلے چند ماہ میں جب آرمی چیف ادھر گئے تو ہم نے وہاں پہ تھوڑی سی اپنی ڈپلائمنٹ چینج کی ہے. پہلے اگر ہماری فورسز جو تھیں ان کے زیادہ تر ہیڈ کوارٹرز اور فورسز صرف کوئٹہ میں تھے, تو ہم نے جغرافی کے لحاظ سے بلوچستان کو مختلف سیکٹرز میں تقسیم کر کے اپنی ری ایڈجسٹمنٹ کی ہے. لیکن یہ ری ایڈجسٹمنٹ آپریشن سے زیادہ جو سوشو اکنامک پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے, جو سی پیک بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اس کا ایگزٹ ہے, تو ان کے لیے ہم نے اپنی امپلائمنٹ ایسی کی ہے کہ وہ ان بلڈ سیکیورٹی جو ہے علاقے کی وہ بھی مضبوط ہوئی ہے. ٹیررسٹ انسیڈنٹس بلوچستان میں بھی ان میں بہت کمی آئی ہے, لیکن اس میں جو زیادہ تر ابڈکشن ہوتی تھی 2016 میں اگر آپ کو بتاؤں تو 119 ابڈکشن کے کیسز تھے. 2017 میں یہ 82 ہوئے, جبکہ 2018 میں یہ 46 ہوئے. اس کے علاوہ جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں ان کا گراف بھی تیزی سے نیچے آ رہا ہے. اور اب چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کے پی اور ارسوائل فاٹا میں سیکیورٹی کی سچویشن پہلے سے بہت بہتر ہے, تو ہمارا جو فوج پاکستان کا فوکس ہے وہ بھی بلوچستان کی طرف ہے, تاکہ وہاں پہ حالات دن بہ دن بہتر ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ وہاں پہ فراریز جو سرنڈر کر رہے ہیں. 2016 میں 403 فراریز نے سرنڈر کیا تھا, 17 میں 813, اور اس سال ابھی تک 244. تو پچھلے 3 سالوں میں اوور 2200 فراریز انہوں نے واپس قومی دھارے میں شامل ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. اور میری درخواست ہوگی ان تمام سے جو ابھی بھی باہر پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں, اور ان حضرات کے کہنے پہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, اپنے ملک میں امن کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں, دے شوڈ کم بیک ٹو دی کنٹری, قومی دھارے میں شامل ہوں اور بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. کمنگ ٹو کراچی, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کراچی میں پچھلے چند سالوں میں جو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کی سچویشن ہے یہ بہت امپروو ہوئی. اگر آپ سلائیڈ دیکھیں تو آپ کہ 2013 میں جو مختلف قسم کے انسیڈنٹس کراچی میں ہوتے تھے وہ 4508 تھے. اس میں ٹیررزم کے 330, ٹارگٹ کلنگ کے 1762, ایکسٹارشن کے اوور 2000, اور اسی طریقے سے کڈنیپنگ کے. اس سلسلے میں لیٹ می کمینڈ دی گڈ جاب ڈن بائی پاکستان رینجرز سندھ. رینجرز نے بہت جانفشانی سے اپنی قربانی دے کے پچھلے سالوں میں کراچی کی روشنیاں لوٹائی ہیں. اور آج جب ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تو 2018 میں بارنگ لاسٹ 2 انسیڈنٹس 17 میں کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا, جبکہ 2018 میں یہ جو چائنیز قونصلیٹ پہ ہوا اور ایک مائنر بلاسٹ ہوا برج کے نیچے, الحمدللہ کراچی میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے یہ بہت اچھی ہے, اور اس کا کریڈٹ پاکستان رینجر سندھ کو جاتا ہے, اور ساتھ ان کے جو دوسرے سیکیورٹی کے ادارے ہیں, پولیس ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے. اگر آپ ریڈکشن دیکھنا چاہیں تو ٹیررزم کراچی میں 99% جو ہے اس میں کمی آئی ہے, ٹارگٹ کلنگ میں 97%, ایکسٹورشن میں 96%, اور کڈنیپنگ رینسم 93%. یہ انڈیکیٹرز ہیں اس سکون کے جو کہ کراچی میں آ چکا ہے, جس سے ہماری بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بحال ہوں گی, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کراچی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اکنامک انجن ہے ہمارا, تو بہتر کارکردگی کر سکے گا. یہ سلائیڈ میں آپ کو پہلے بھی دکھا سکا ہوں. کراچی ایک زمانے میں جو کرائم ریٹ کے حساب سے نمبر 6 ہوتا تھا دنیا میں, آج اللہ کے فضل و کرم سے کراچی 67 نمبر پہ ہے. آپ دیکھ لیں اس لسٹ میں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی بہت ساری سٹیز کرائم ریٹ میں کراچی سے بہت اوپر ہیں. تو انشاءاللہ اس امن کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور کراچی کے حالات مزید بہتر ہوں گے. رد الفساد, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تقریباً 2 سال اس کو ہونے والے ہیں. میں ان 2 سالوں کی ملک بھر میں جو رد الفساد کی پیش رفت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک پورے ملک میں 44 میجر آپریشنز ہوئے ہیں رد الفساد کے تحت, اور اس کے علاوہ
over 42,000 in combing operations, اور اس دوران ویریس ڈیوریشن کی اپریہینشنز بھی پولیس نے کی. اس میں سے جو لیگل پروسیس کے تحت ریلیز ہونے تھے ریلیز ہوئے, جن کے اوپر کیسز تھے وہ کیسز چل رہے ہیں. اور جو ہمارا ایم تھا کہ ڈی ویپنائز کریں, اس میں پروگرس اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اب انشاءاللہ حکومت کے ساتھ مل کے تھرو لیجسلیشن بھی, لائسنسنگ پروسیس بھی, اس کو مزید بہتر کریں گے. ابھی تک نیئر 32,000 ویپنز پورے ملک سے ریکور ہو چکے ہیں, اور ویریس ٹائپس آف ایمونیشن اوور 4.34 ملین ایمونیشن جو ہے یہ بھی ریکور ہوا ہے. تو جو رد الفساد کے کارڈینلز تھے الحمدللہ اس کے تحت بھی کارروائی چل رہی ہے. نیکسٹ, کوئی بھی جنگ جو ہے وہ صرف آپریشن کرنے سے ختم نہیں ہوتی. جب آپ کے کائنیٹک آپریشن ختم ہوتے ہیں تو ساتھ آپ کو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس سلسلے میں حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر افواج پاکستان نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی کلیئر ہولڈ بلڈ ٹرانسفر میں, بلڈ فیز میں ہم نے 3 ایریاز میں کام کیا. ایک ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک سپورٹ, دوسرا یوتھ امپلائمنٹ, اور تیسرا ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے. آپ میں سے بہت جرنلسٹ اور رپورٹرز جو ہیں خود جا کے فاٹا کے پی میں اور بلوچستان میں بھی ان منصوبوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے ہیں کہ کس قسم کی سڑکیں ہیں, کس قسم کے اسکول ہیں, کس قسم کے کالجز ہیں. اگلی چند سلائیڈوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کام افواج پاکستان نے اپنے اداروں کے ذریعے اور پھر سیولین اداروں کے ساتھ مل کر وہاں کیے ہیں. جس قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی انشاءاللہ ابھی ارسوائل فاٹا میں ہو رہی ہے اور بلوچستان میں ہو رہی ہے, اگر اسی طریقے سے یہ مزید 3-4 سال جاری رہی مین سٹریمنگ آف فاٹا کے بعد, اور جو خوشحال بلوچستان پروگرام چل رہا ہے, تو انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں کہ انڈیورنگ پیس اس سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ذریعے آئے گا. جی چلیے آگے. تھوڑی سی بات میں اینٹی پولیو کمپین کی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پاکستان آرمی نے جو پولیو ٹیمز تھیں ان کو سیکیورٹی دے کے پورے ملک میں اس اینٹی پولیو ڈرائیو کا حصہ بنائے. اگر آپ دیکھیں کہ 2010 میں 144 کیسز تھے, تو اوور دا ایئرز 2018 میں اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 8. تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وہ دن آئے کہ جب پاکستان بھی پولیو فری کنٹری بنے. جی اس کو بلینک کیجیے. تھوڑی سی بات یہاں میں پی ٹی ایم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. جب یہ شروع ہوئی بات چیت تو ان کی 3 ڈیمانڈز تھیں: ریڈکشن ان چیک پوسٹ, کلیئرنس آف مائنز اینڈ مسنگ پرسنس. اب جیسے میں نے آپ کو گراف دکھایا وائلنس کا, ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا, تو کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ جو ہے وہ جس دن جاتا ہے ڈپلائمنٹ تھرو آؤٹ ویسے نہیں رہتی. تو جیسے جیسے حالات بہتر ہوئے افواج پاکستان نے اپنی چیک پوسٹوں میں کمی بھی کی, ان کی آپریٹنگ پروسیجر میں بھی کمی کی, کیونکہ جب آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. جب اس کے بعد آپ ریہیبلیٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو موڈس آپرینڈی تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. چیک پوسٹ کی اگر بات کروں, دکھائیے جی سلائیڈ. 2016 میں جو مختلف قسم کی چیک پوسٹ تھی فاٹا کے پی میں وہ تقریباً 469 تھی. ایز وی اسپیک ٹوڈے دیز آر 331. اگر ہم سمجھیں کہ آج سیکیورٹی کی سچویشن وہ ہو گئی ہے جہاں ایک چیک پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم ایک بھی چیک پوسٹ نہیں رکھیں گے. لیکن جو چیک پوسٹ وہاں لگی ہوئی ہے اس میں جو سولجر کھڑا ہے وہ سولجر شاید تربت کا ہے, شاید لانڈی کا ہے, شاید لاہور کا ہے, شاید گجرات کا ہے, لیکن اپنے گھر سے میلوں دور وہ اس جگہ پہ اس لیے کھڑا ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو. اس کو ہم افغانستان سے بھی لنک کرتے ہیں. ہم نے اپنی طرف تو بہت بہتری کر لی امن کی, ٹیررسٹ سینچریز بھی ختم کر دی, روزگار بھی ادھر بحال ہونا شروع ہو گیا, ڈیولپمنٹ بھی شروع ہو گئی. اگر آج ہمیں یہ شورٹی ہو جائے کہ افغانستان کی طرف سے, چونکہ ان کی طرف ابھی ویکیوم ہے, ان کا کنٹرول پورا نہیں ہے, بارڈر پہ بھی نہیں ہے, بارڈر کے نزدیک علاقوں میں بھی نہیں ہے, تو ہم آج 200,000 ٹروپس جو لگے ہیں ہم ان کو آج واپس لا سکتے ہیں. لیکن وہ ہم اس لیے نہیں لا سکتے کہ ابھی تھریٹ جو بارڈر کے پار ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اس سلسلے میں ہم نے بارڈر فینسنگ بھی شروع کی ہوئی ہے. 2611 کلومیٹر کی
लेंथ पे बॉर्डर लग रहा है। तकरीबन 600 किलोमीटर प्लस ऑल लॉन्ग पाक अफगान बॉर्डर हमारी कंप्लीशन हो गई है फेंस की, और इंशाल्लाह जिस दिन ये फेंस कंप्लीट हो जाएगी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, वी अज्यूम कि जो क्रॉस बॉर्डर हमारे पे थ्रेट है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। इसमें हम फोर्ट्स और पोस्ट भी बना रहे हैं, उसमें भी हमारी ओवर 60% कंप्लीशन हो चुकी है। उनके बाद उनकी डिमांड थी कि जो माइंस हैं उस इलाके में वो क्लियर किए जाएं। माइंस की क्लियरेंस के लिए इस वक्त अर्स्टवाइल फाटा में 43 टीम्स हैं इंजीनियर्स की जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम कर रही हैं, और इन टीम्स ने अभी तक नियर 44% जो एरिया है वो क्लियर भी कर दिया है। आप ये याद रखें कि उस इलाके में जंग हुई है, 15 साल अभी जंग हुई है, और उससे पहले भी वहां पे हालात जो फर्स्ट अफगान वार के थे। जो माइंस हैं, जो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब हैं, उनके ऊपर आके जो हमारे ट्रुप्स हैं उनकी भी बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं। आप यहां से फारिग हों और जाएं आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन, आप देखेंगे कि कितने हमारे फौजी भाई वहां पे अपने जिस्म के अज़ा के जख्मी होने के बाद उनके बगैर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में जा रहे हैं। तो कैजुअलिटी ख्वाह सिविलियन की हो या फौजी की हो, एक पाकिस्तानी की है, और हमने वो इलाका इंशाल्लाह एक दिन तमाम जो एक्सप्लोजिव और माइंस हैं उनसे साफ करना है। तीसरी डिमांड उनकी मिसिंग पर्सन्स थी। आज मैं थोड़ा सा मिसिंग पर्सन्स के बारे में आपको तफसील बताना चाहूंगा। पीटीएम ने जब इनिशियल लिस्ट दी तो कोई 7,000, कोई 8,000, कोई 9,000 इस किस्म की उनकी लिस्टें आई। 2010-11 में एक कमीशन जो है वो बन गया इनफोर्स डिसअपीयरेंस के ऊपर। जस्टिस फजल जो है उनके उस वक्त हेड थे, और आज जस्टिस जावेद हैं। एक तरफ तो ये तमाम केसेस इस कमीशन में चल रहे थे, और साथ ही साथ कुछ कंप्लेंट्स डायरेक्ट कोर्ट्स में भी चले जाती थी। तो इस तरीके से दो जगह पे ये काम हो रहा था, जो कि लेटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप कमीशन के थ्रू ये काम करें। अगर ओवरऑल केसेस फ्रॉम 2010-11 जो है तकरीबन 7,000 के करीब ये केसेस दोनों जगह पे आए। उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू हुआ, और ये डेली बेसिस पे हियरिंग करते हैं। एक बेंच इसका इस्लामाबाद में बैठता है, जो कि 2 जजेस थे, एक और जज उसमें शामिल हो गए हैं, और एक कराची और कोयटा में है उनका बेंच। अगर मैं आपको प्रोग्रेस दूं तो इनमें से 7,000 केसेस में से ओवर 4,000 केसेस जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। जो एप्लीकेंट था वो कमीशन में गया या कोर्ट में गया, तो ओवर 4,000 केसेस सेटल हो चुके हैं। बंदा मिल गया या उसका ट्रेस हो गया, और इस वक्त तकरीबन 3,000 प्लस केसेस जो हैं अंडर प्रोसेस हैं। इन 3,000 में से 2,000 केसेस जो हैं वो कमीशन के पास हैं। अब सवाल ये है कि जंग लड़ी है हमने 15 साल। इस जंग में बहुत से टेररिस्ट मारे भी गए। इस वक्त टीटीपी जो अफगानिस्तान में बैठी हुई है उसकी फोर्स उधर मौजूद है, सिर्फ 2,000, 3,000, 4,000। तो कैसे ये साबित हो सकता है कि जो लोग मिसिंग है वो टीटीपी की उस फोर्स का हिस्सा नहीं है, या किसी और जगह पे जहां लड़ाई हो रही है कहीं उसमें नहीं हो, या जो मारे गए हैं उसमें नहीं हो। जहां तक जज्बात और एहसासात का ताल्लुक है, कोई भी पाकिस्तानी जो किसी वजह से भी मिसिंग है वो हमें भी उतना ही अजीज है जितना कि होना चाहिए। एक्चुअल लॉस तो उस फैमिली का होता है, लेकिन फिर आप ये देखें कि जो 70,000 पाकिस्तानी इस जंग को लड़ते हुए जख्मी या शहीद हुए, वो भी तो दुनिया से तो मिसिंग है। इसी जंग को खत्म करने के लिए जंग का इख्तिताम ऑपरेशंस के बाद बेहतरी की तरफ जाने के लिए जंग के नुकसानात को भूलना पड़ता है। हमारी बड़ी ख्वाहिश होगी कि ये प्रोसेस आगे चले और जो बाकी मिसिंग पर्सन है उनका भी ट्रेस जिस तरीके से हो वो आगे चल सके। इन 3 डिमांड्स के अलावा पीटीएम की कोई डिमांड्स नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि पीटीएम इन डिमांड से बियॉन्ड कैसे चली। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपसे पहले भी बात की कि हमारी विजिबिलिटी है कि पीटीएम कैसे चल रही है। वक्त आया तो इंशाल्लाह बताएंगे भी। फिर बहुत से लोगों ने कहा जी कि आपने पीटीएम के ऊपर सख्त हाथ नहीं रखा, हुकूमत ने या फौज पाकिस्तान ने। उन्होंने ऐसे नारे भी लगाए
کہ جن کو سن کے فوجی ہوتے ہوئے یا کسی شہید کی فیملی ہوتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. لیکن ہم نے جب کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے, ان کے ساتھ ابھی تک پولائٹلی انگیج کیا, بات چیت سے انگیج کیا. اس کی دو وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ کہ یہ جو پاکستانی بھائی ہیں ہمارے, ان کے علاقے میں پچھلے 15 سال جنگ ہوئی ہے. انہوں نے بہت دہشت گردی کا سامنا کیا, اور پھر جب ملٹری آپریشنز ہوئے تو بہت ساری ایڈمنسٹریٹو انکنوینئنس بھی کی. تو ہمارے لوگ ہیں, دکھی بھی ہیں, نقصان بھی ہوا ہے, اور ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی. زبان سے ضرور انہوں نے غلط باتیں کی, لیکن ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کی جو جینوئن ڈیمانڈز تھیں وہ حکومت اور افواج پاکستان ان کو ان کے کہنے پہ نہیں, ان کے کہنے سے بہت پہلے ہی دور کرنا شروع ہو چکی تھی. جتنی ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, 7 کیڈٹ کالجز ہیں, بہت سارے بچے اس میں پڑھتے ہیں, سڑکیں ہیں, ذریعہ معاش ہے, اور ہر آنے والے دن اس میں بہتری آنی ہے. تو جہاں تک ان کی ان 3 ڈیمانڈز کا تعلق تھا, ریاست نے ان کے ساتھ بھرپور اپنا سمجھتے ہوئے تعاون کیا ہے. لیکن اب جس طرف یہ جا رہے ہیں, ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پرامن پاکستانی ہوتے ہوئے, ہمیں ان کے دکھ کا احساس ہے, ان کی تکلیف کا احساس ہے, لیکن وہ لائنز نہ کراس کریں کہ جہاں ہمیں پھر ریاست کو اپنا زور جو ہے وہ لگا کے اس صورتحال کو قابو کرنا پڑے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گوئنگ لٹل مور, 2 ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ بہت زیادہ ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے افواج پاکستان سے متعلق. ایک آرمی کا بجٹ اور ہمارے جو ویلفیئر پروجیکٹس ہیں, یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے. آنے والے ہفتوں میں اس کے اوپر اسپیشل آپ سے بات چیت کروں گا. دوسرا ہے کہ افواج پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی. میں نے پہلے بھی میرا دل تھا کہ پریس کانفرنس جب آپ سے ہو تو میں اس چیز پہ بات کروں کہ افواج پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے. وی آر ڈسپلنڈ فورس. اگر ہم ڈسپلنڈ ہی نہیں ہوں گے تو یہ جو کارکردگی آپ کو دکھائی ہے پچھلے 15 سال میں اس ملک کے اندر, وہ نہیں ہو سکتی. اگر ہر بندہ اپنی ہی ڈائریکشن میں چلتا ہے تو افواج پاکستان ایسے نہیں چلتی. یہاں چین آف کمانڈ ہے, یہاں ڈسپلن ہے, یہاں رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں. ہمارا ایک پورا ڈسپلن رجیم ہے. ہماری ایک پوری برانچ ہے جس کو 3 سٹار ہیڈ کرتا ہے, اس کے اندر 2 سٹار بھی ہیں. ان کا کام صرف افواج پاکستان کا ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے. 4 اس کے بنیادی نکات ہیں اس اکاؤنٹیبلٹی اور ڈسپلن رجیم کے. کیونکہ ہم ڈسپلن لوگ ہیں, ہماری پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ غلطی نہ ہو. پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں, ہمارے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں کہ جیسے کوئی غلطی ہونے شروع ہو تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اس کے بعد ہمارا کریکشن رجیم ہے کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, خواہ پروسیجر کی وجہ سے ہے, لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہے, تو ہم اس کی کریکشن اپلائی کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں چیزوں کے باوجود کوئی کسی بھی قسم کے ان لافل ایکٹیویٹی میں, خواہ وہ کرپشن ہے, مورل ٹرپیچیوڈ ہے, ایون آپ چھٹی جاتے ہیں, ایک دن لیٹ آتے ہیں یا چھٹی لیے بغیر چلے جاتے ہیں, تو وہ بھی اس کا حصہ بنتی ہے. اس کے اوپر پنشمنٹ ملتی ہے. اور پنشمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ جس نے تھوڑا سا بھی کام کیا ہو اس کو بھی وہی سخت پنشمنٹ ہے. تو پنشمنٹ کی بھی کیٹیگریز ہیں. یہ کوشن سے لے کے, وارننگ سے لے کے, ڈسمس فرام سروس, ایون جیل, اس حد تک بھی پنشمنٹ ہوتی ہے. اگر میں صرف 2017-18 کا ذکر کروں تو ان 2 سالوں میں تقریباً 400 جو پاکستان فوج کے آفیسرز ہیں مختلف افینسز میں ان کو سزا ہوئی ہے. یہ سزا کوشن, وارننگ, ریپریمانڈ, ان کے جو بینیفٹس ہیں اس میں کٹوتی, ان کی تنخواہ میں کٹوتی, ان کو ڈسمس فرام سروس, ایون جیل, اور اس میں ہر رینک کا افسر شامل ہے. جیسے پاکستان فوج کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ایک ادارہ ہم نے ملٹری لا کے انڈر رکھا ہوا ہے, ایئر فورس سیکورٹی فورس. اس کا ڈسپلن آپ باقی اداروں سے کمپیئر کر لیں کہ کیسا ہے, چونکہ ان کو بھی جو سزا ہوتی ہے ان کا ڈسپلن رجیم ملٹری لا کے انڈر ہے. آفیسرز کے اوپر جو ڈسپلن اور اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سولجرز سے سخت ہے. لیکن جو سولجرز ہیں ان کی بھی یہی ہے کہ جس کا جتنا
ऑफेंस होता है उसके मुताबिक उसको सजा मिलती है. थोड़ी सी इसमें मैं अगर आपको और बात बताऊं कि वी आर पॉपुलेशन ऑफ 207 मिलियन, उसमें से कुछ लेट्स से 600,000 जो है वो आपकी आर्मी है. तो ड्रा दी परसेंटेज कि हम आबादी का कितना हिस्सा है. 207 मिलियन एंड 600,000. हम सब सिविल में रहते हैं, भाई बहन रिश्तेदार. 207 मिलियन में से एक साइकिल की चोरी से लेके, मोटरसाइकिल की चोरी से लेके, जमीन पे कब्जा, कत्ल, डाका, चोरी, मुख्तलिफ किस्म के सोशल क्राइम्स हैं. तो हमारे थाने कचहरियों में 15 to 20% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वन वे और दी अदर जाती है. दिस इज दी मैट्रिक्स ऑफ सोसाइटी. इस सोसाइटी से हम 600,000 लोग लेते हैं और उस डिसिप्लिन रजीम में ले जाके आगे बढ़ते हैं. तो हमारी जो परसेंटेज है हमारे थाने में जाने की, जो कि मैंने आपको बताया कि एक ब्रांच है, इट इज लेस देन 1%. एक ऐसा माशरा जिसमें आपको मैंने एक रेशो बताई, वट एवर द लेवल ऑफ केस, उससे लेके अपने डिसिप्लिन रजीम के तहत लेस देन 1% हैं जो कि इस डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी में आते हैं, क्योंकि हमारा प्रिवेंटिव और करेक्टिव रजीम बहुत स्ट्रांग है. मैंने आपको फिगर भी दिया है कि जेल तक भी हुई है और ऑफिसर्स को हुई है. एक ऑफिसर था, वो सिर्फ 10,000 रुपीज की करप्शन पे सेंट होम. तो बहुत सारे मैंने, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी ने आपसे इस डिसिप्लिन रजीम, अकाउंटेबिलिटी रजीम की बात की हो. तो पाकिस्तान आर्मी में डिसिप्लिन रजीम जो है इस तरीके से चलता है. हम एक बहुत अजीम मुल्क हैं, 207 मिलियन की पॉपुलेशन है. अल्लाह ताला ने हमें हर चीज दी है, जमीन दी है, जोग्राफिकली हमें रेलेवेंट किया है, मौसम दिए हैं, मादनियात दी हैं. लेकिन 70 साल गुजर गए हैं, हम यहां खड़े होकर अवाम को यही बताते रहे कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं. एक नाजुक दौर से निकल के दूसरे नाजुक दौर में, दूसरे से निकल के तीसरे नाजुक दौर में. ये नाजुक दौर क्यों आए और कौन इसका जिम्मेदार है, इस पर बहुत बहस होती है, होती भी रहती है. नतीजा कोई नहीं निकलता. एक दूसरे पे हम इल्जाम लगाते रहते हैं जी कि नाजुक दौर था, नाजुक दौर था. लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि जो माजी है, अगर माजी में बैठे रहेंगे तो आगे नहीं जा सकते, लेकिन माजी से हम कुछ नतीजे जरूर अखज़ कर सकते हैं. तो 70 साल से अगर आप इस नाजुक वक्तों से गुजरते गुजरते देखें तो कुछ नताइज हम अखज़ कर सकते हैं. मशरकी सरहद पे हमारा एक परपेचुअल थ्रेट है. उनके साथ जंगें भी हुई, रवायती भी हुई, गैर रवायती भी हुई, हर किस्म का हरबा उन्होंने अपना लिया. उनके साथ भी हमारे इश्यूज हैं. कश्मीर का इशू है सबसे बड़ा, वो इश्यूज भी हल नहीं हुए और ना ही अमन आ सका. दाखिली तौर पर हमारी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, मईशत की हों, कमजोर गवर्नेंस की हों, जुडिशल सिस्टम हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हुकूमत करने का तरीका हो कि डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत है, जमहूरियत में बारियां. हमारी अंदरूनी फॉल्ट लाइन्स भी हैं. मजहब के नाम पे, फिरके के नाम पे इश्तिआल अंगेजी है. हम खुद इसमें पड़े रहे हैं, अपनी गलती माने बगैर दूसरे की गलतियां निकालते रहे हैं. इसको हमारे दुश्मनों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया. अब हालात और वक्त पर चलते चलते नाजुक वक्त से हम उस मुकाम पे आ गए हैं जिसे कहते हैं कि ये वाटर शेड हमारी हिस्ट्री का एक वाटर शेड है. हमने जंगें लड़ी, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, हमने कुर्बानियां दी, हमारी मईशत जो है वो खराब हुई. लेकिन आज हम उस वाटर शेड पे खड़े हैं कि जहां से आगे नाजुक वक्त नहीं है, या बहुत अच्छा वक्त है और या नाजुक वक्त से खराब वक्त है. जंगें लड़ ली, आधा मुल्क गवा दिया, संभल भी गए, एटमी कुव्वत भी बन गए. पिछले चंद सालों में बेहतरी की तरफ भी आए, अमन भी लिया. हमारी जो बहुत गिरती हुई मैशियत थी उसको रिससिटेट भी कर दिया. डेवलपमेंट भी हो रही है, बेहतर काम भी हो रहे हैं. तो हम इसको रिवर्स क्यों करना चाहते हैं? क्या इस नाजुक लम्हे से, इस वाटरशेड से हम एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ नहीं जा सकते? फैसला हमने करना है ख्वातीन हज़रात कि हमने ऐसा ही रहना है या कामयाबी और नाकामियों की रोलर कोस्टर पर बैठ के आगे चलते रहेंगे. मैं आज की अफवाज पाकिस्तान का तर्जुमान हूं.
میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی افواج پاکستان جو ہیں وہ گزرے ہوئے کل کی فوج نہیں ہے. ہمارے سپاہی سے لے کے اور سپہ سالار تک ہر فرد نے وہ مشکل ٹائم دیکھا ہے جس میں آپ کا اپنا ساتھی آپ کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہوتا ہے. 15 سال سے افواج پاکستان اپنے گھروں میں نہیں بیٹھی، شہر میں، گلی میں، سرحد پہ آپ کے تحفظ میں بیٹھی ہیں. ملک نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، عام شہری نے بھی قربانیاں دی ہیں، تمام اداروں نے مل کے کام کیا ہے. لیکن اگر اس وقت آپ پچھلے 70 سال کے اسی مد و جدر میں رہیں گے تو پھر اس واٹر شیڈ سے جو سلور لائننگ نظر آ رہی ہے اس کی طرف نہیں آپ جا سکتے. کیسے کرنا چاہیے، آگے ہمیں کیسے چلنا چاہیے؟ پلیز یہ سلائیڈ دکھائیے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو. نیکسٹ اسٹیپ، لیس علی الانسان الا ما سعی. کوشش کرنی چاہیے معیشت کو بہتر کرنے کی، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی، پولیس کو بہتر کرنے کی، ہیلتھ کو بہتر کرنے کی. ادھر تو سڑک پہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور پیدل چلنے والوں کو دیکھتے نہیں ہے کہ سپیڈ کتنی رکھنی ہے کتنی نہیں. تو خود کو ٹھیک کریں گے تو پھر آگے ہوگا. اور ہمارا تو موٹو ہی یہ ہے، ایمان، اطاعت، تنظیم. ان 3 چیزوں پہ عمل کر لیں تو اس واٹر شیڈ سے سلور لائننگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اس سب میں میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے. یو آر دی 4th پلر آف دی اسٹیٹ. باقی 3 مضبوط ہو جائیں، آپ دھچکے لگاتے رہیں تو بلڈنگ کو نقصان ہوگا. میں نے ہر لیول پہ اینکر سے، مالکان سے، سب سے انگیج کیا ہے. 6 مہینے صرف آپ اس ملک، یو آر دی اوپینین میکرز ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی آلسو. ہمارے ملک کی اتنی اچھی چیزیں ہیں، دکھائیں. ایک زمانے میں پی ٹی وی پہ چلتا ہوتا تھا سڑک پار کرنے کا صحیح طریقہ اور سڑک پار کرنے کا غلط طریقہ. پبلک اویئرنیس کریں، ان کو بتائیں کہ پاکستان میں کیا بہتر ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خراب نہیں بتائیں، لیکن جو آپ کی پاور ہے میڈیا کی، اس وقت باقی کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی اتنی پاور اس لحاظ سے نہیں ہے، چونکہ ہم 5th جنریشن وارفیئر ہے، ہائیبریڈ وار ہے. آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ پرسیپشن کے تھرو، نیریٹوز کے تھرو نوجوان نسل اور دماغ ہے. 6 مہینے کے لیے آپ پاکستان کی پروگرس، پوٹینشل پاکستان میں بھی دکھائیں اور باہر دکھائیں، اور دیکھیں پاکستان کہاں پہنچتا ہے. آخر میں آپ کو ریوائز کرتے ہوئے آرمی چیف کا کیا اس تمام میں ویژن ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا. ہم اس ملک کو ایک ایک اینٹ لگا کے دوبارہ بنا رہے ہیں. امن و امان بہتر کریں، معیشت مل کے. اور ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ رول آف لا ہو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق، جہاں پہ جو وائلنس ہے اس کا پروگیٹو صرف اسٹیٹ کے پاس ہو. اور اس کے لیے ایسا ملک جہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ ادارے سے اور کوئی ادارہ ملک سے بہتر نہ ہو. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آئیے مل کے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اپنے پاکستان کو وہاں لے کے جائیں جہاں ہمارا حق بنتا ہے جانے کا. آئی ول ٹیک یور کوشچن، آئی ول ریکویسٹ یو کہ ایک ایک کر کے پلیز پوچھے گا. تھینک یو سر. سر، پاکستان نے جب کرتارپورہ سیریمنی ہوئی تو ایک پازیٹیو انیشیٹو کیا اور مذاکرات کے لیے دعوت بھی دی، جس کا جواب انڈین گورنمنٹ کا تو جو آیا سو آیا. ایک انڈین آرمی چیف کی طرف سے ایک دلچسپ سٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان پہلے سیکولر ریاست بنے تو اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے. آپ کا اس پر ریئیکشن چاہیے تھا. اس پہ فارن آفس اسینشلی جواب دے چکا ہے، لیکن چونکہ آپ نے بات کی ہے، ہم مسلمان ریاستیں اسلام کے نام پہ بنے ہیں تو دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل اس کہ ہم کس قسم کا ملک بنے. لیکن جو وہ خود جس قسم کے ملک ہیں پہلے وہ تو بن جائیں. آر دے سیکولر؟ 200 ملین مسلمانوں کی وہاں پہ کیا حالت ہے. اور ہمارا ملک ایک ایسا ہے، ہم نے تو کرتارپور کھول دیا، ہم نے تو ایک دوسرے مذہب کے احترام میں کھول دیا. جتنے پاکستان میں مندر ہیں، گرجے ہیں، ہم خود سیکیورٹی دیتے ہیں ان کو. ادھر بابری مسجد میں کیا ہوا؟
تو آئی تھنک ہی نیڈس ٹو لک کنورٹ کہ پہلے خود سیکولر بن جائیں اور ہمیں ایسے ہی برداشت کریں جیسے ہم ہیں. تھینک یو. سر اس وقت امریکہ کے جو نمائندہ خصوصی ہیں ریجن کے لیے زلمے خلیلزاد انہوں نے وزٹ کیا پاکستان کا، آرمی چیف سے بھی ملے، پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی، وزیر خارجہ سے بھی، لیٹر بھی آیا اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستانی پرائم منسٹر کو. امریکہ بیسیکلی پاکستان سے سپورٹ ایگزیکٹلی چاہتا کیا ہے؟ ایک جو پرسیپشن تھی کہ طالبان پہ ہمارا کنٹرول تھا وہ کہنے سننے میں تھے، اب کتنا پاکستان کا ہولڈ ہے ان پہ؟ اور دوسرا ظاہر ہے کوئی انکنڈیشنل سپورٹ ہم انہیں دینے جا رہے ہیں یا پھر بدلے میں ظاہر ایکسپیکٹیشن پاکستان کی بھی امریکہ سے کچھ ہوگی، تو ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ان سے؟ ٹھیک، تھینک یو سمر. جی جو پولیٹیکل پیس پروسیس چل رہا ہے اور لیٹلی اس میں کافی تیزی آئی ہے، ایک نئی ایفرٹ ہوئی ہے. کسی بھی جنگ کا جو اختتام ہوتا ہے وہ کنیٹک آپریشن سے نہیں ہوتا، اور پھر ایسا ہے کہ افغانستان کی جو سچویشن تھی اس پہ جنگ نے اتنی کامیابی حاصل نہیں کی جیسے پاکستان میں ہوئی. تو پاکستان تو شروع سے یہ کہتا رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، لیکن اس میں جو بھی ہوتا رہا اوور دا ایئرس، ابھی ایک پروسیس دوبارہ چلا ہے. پاکستان ہر وہ سٹیپ لے رہا ہے جو کہ اس پولیٹیکل ریکنسیلیشن کو کامیاب کرے، اور اس میں جو ہمارے سے امریکہ خواہش کر رہا ہے، فارن آفیسز کو آپریٹ کر رہا ہے، تو وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے نیگوسیشن ان کی ہو جائیں. ہمارا اتنا لین ان کے اوپر نہیں ہے جیسا کہ اسٹوائل تھا، لیکن جو بھی رابطے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 40 سال سے تو افغان ریفیوجیز یہاں رہ رہے ہیں اور پھر ان کی فیملیز یہاں، ان کے لنکس ہیں، تو وہ اس طریقے سے ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. فارن آفس اس پہ بہتر جواب دے گا، لیکن ایک اگر سولجر ہونے کے حیثیت سے بھی میں آپ کو بتاؤں، دس پولیٹیکل ریکنسیلیشن مسٹ سکسیڈ ان اے وے کہ جب یو ایس اس ریجن کو چھوڑتا ہے وہاں بہت تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ ری بلڈ بھی ہونا ہے، اور وہ فارن ڈونرز نہیں کرنا ہے اور امریکہ اس میں لیڈ ہے. وی وش دیٹ یو ایس لیوز افغانستان ایز فرینڈ آف دی ریجن، ناٹ ایز اے فیلئر. فرینڈ آف دی ریجن ہو کے یہاں سے نکلیں گے تو یہ افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور ریجن کے لیے بھی بہتر ہے. تھینک یو. DG, it's about, let's start with PTM first. You had a very clear observation on PTM and your findings as well. I just wanted to say, do we have any confidence building measures towards them on the table right now, or we'll just leave them with all those cerebral effects and let them replicate with all that TNSM in the early 2007 Ji. and later they became TTP. Ji. So do we have anything in that? Okay. Ji, I will get the supplementary questions. I will get the Ji. یہ بتائیے گا کہ افواج پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جن دینی جماعتوں نے سخت زبان استعمال، یہ پی ٹی ایم سے متعلق نہیں. لیٹ می گیٹ کوشچنز فرام پی ٹی ایم فرسٹ. جی یہ ہے کہ طاہر داور اسلام آباد میں تھا، آن ڈیوٹی تھا، اس کے یہاں سے پاکستان سے افغانستان میں چلا گیا، لیکن پاکستان جا کے وہاں افغانستان کی جو فورسز ہے وہاں پر مسعود داوڑ کو دینا چاہ رہی تھی اس کی ڈیڈ باڈی، لیکن پاکستان کے وزراء کو نہیں دی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی پی ٹی ایم. Regarding PTM, I just want to know کہ جس طرح خادم حسین رضوی کے اوپر آپ نے ان کو اکاؤنٹیبل کیا، چارج کیا، تو کیا پی ٹی ایم کے اوپر جب بھی کبھی آپ جب وہ اپنی لائن کراس کرتے ہیں، جو کہ آج کل وہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو کراس دیئر لمٹس، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی ہیز سم سالڈ ایویڈنس اگینسٹ اس سو دے شوڈ ٹیبل اس. سر کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، یا پھر جو چارج خادم حسین رضوی کے اوپر لگایا گیا ہے اور پی ٹی ایم کی طرح کے ہی کچھ اور لوگ جیسے بلوچستان میں ہیں یا پھر باہر بیٹھے ہیں، تو کیا ان تمام کے خلاف خادم حسین رضوی کے اوپر جو چارجز لگے ہیں انہی کے تحت ان کے اوپر بھی کارروائی ہوگی، یا نیشنل ایکشن پلان کے تحت؟ جی تھینک یو ویری مچ. پی ٹی ایم کے اوپر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، میں نے ان کی جو 3 اوریجنل ڈیمانڈز تھیں اس پہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتائیے، خواہ وہ سی پیز تھیں، خواہ وہ مائنز تھیں، یا وہ مسنگ پرسن تھے، تو ان کی پروگرس اور سٹیٹس جب آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست خود بخود کر رہی ہے. اب آپ ان کی، آپ نے کہا ایویڈنسز، لیٹ دیٹ ٹائم کم وین وی ول چارج دیم اف دے کراس دیٹ لائن. ہم ان کو کیوں سخت ہاتھ سے ڈیل نہیں کر رہے؟ میں نے آپ کو ساری بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ وہ ہرٹ ہیں. انہوں نے 15 سال ان کے علاقے میں جنگ ہوئی ہے،
ان کے بہت سارے رشتہ دار جو ہیں وہ اس جنگ کا شکار بنے ہیں دہشت گردی کے تھرو یا کسی اور طریقے سے. تو ان کی پرابلم سے ریاست نے یا فوج نے آنکھ نہیں پھیری. میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں وہ لائن کراس کرتے ہیں, جہاں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اور جو کیا تو ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے, تو ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ پولائٹلی ڈیل کریں, لیکن یہ اس لائن کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ ریاست اپنی ریٹ برقرار کرنے کے لیے رکھتی ہے, وہ ہم کریں گے. جی تھینک یو. جن صاحب یہ بتائیے کہ انڈیا اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے, امریکہ, اسرائیل اور ایون رشیا کے ساتھ اس کے پیکٹ ہوئے ہیں بڑے ہیوج پیمانے پہ. تو ہم انٹرنلی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, ہماری افواج پاکستان. اگر انڈیا کو بڑا اقدام کرتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. بڑا اقدام کیا کریں گے؟ جارحیت کرے گا تو جارحیت کا جواب دیکھیں گے. تو وہ تو سمجھنے کی بات ہے نا, اس پہ میں نے بڑی دفعہ بات کی کہ انہوں نے جنگیں بھی کر کے دیکھ لی, انڈائریکٹ بھی کر کے دیکھ لی, تو وہ جنگ کی تو بات ہی نہیں ہے نا. جب جنگ کرنے آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے. جی تھینک یو. طارق محمود سر, ہم ٹی وی سے. جی پرائم منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج ان کا ایجنڈا بڑھانے میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس پر اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کافی کرٹیسزم آیا, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی سپلیمنٹری کوشچن. آپ نے جو اپنی اس کوشچن کا سپلیمنٹری سر اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں آپ نے جو بات کی, جس طرح سمیٹا نازک وقت دور کے حوالے سے کیسے نکلنا ہے, وہ یقیناً ایک سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ اس پہ سوچنا چاہیے. تو کیا یہ صرف میڈیا, باقی اپوزیشن, باقی لوگ, یا حکومت کا بھی یہ کام ہے جہاں پہ پھر اس طرح کی کنٹروورسی کے بیان جیسے یہ آئے ہیں وہ سامنے آتے ہیں, تو کیا یہ بھی ہونے چاہیے اس طرح؟ ہاں جی, آئی تھنک اس پہ مور اور لیس ایک ہی سوال ہے. آپ لینگویج. جی آپ نے میڈیا کے رول کے حوالے سے سر بات کی, بالکل ہر ایک کو سوچنا ہوگا, اور میڈیا کا بہت اچھے رول کی بات کی ہے کہ اس جنگ میں ضرب عضب میں میڈیا نے ٹائٹ ٹرن کی, میڈیا نے پبلک اوپینین چینج کیا. اس رد الفساد میں میڈیا نے وہ اویئرنیس قائم کی. میں صرف جو بات یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا کی پاور ایسی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹاپ ہیئر. آپ ہی میڈیم ہیں ہوسٹائل فورسز کا, اور ہمارے لیے آپ ہی جواب ہیں ان ہوسٹائل فورسز کو. ایگزیکٹلی یو آر دی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ان 5th جنریشن وارفیئر. جان صاحب, اگر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرتا ہے 11 روپے ایک دن کے اندر, تو یقیناً میڈیا یہی بتائے گا کہ 11 روپے گر گیا ہے. تو جو باقی ریاست کے سٹیک ہولڈرز ہیں, عدلیہ اور گورنمنٹ, وہ جو کر رہے ہیں اسی کو میڈیا اگر دکھائے گا تو ان کو بھی تو کہیں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہ سمجھ رہا ہوں, اور جو میں نے کہا ہے وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے تو ایک اوورآل کانٹیکسٹ میں بات کی ہے کہ میڈیا جو ہے جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں اس میں اویئرنیس کے لیے ناٹ اونلی پولیٹیکل اویئرنیس, اور یہ جو خطرے کی اویئرنیس ہے وہ آپ پیدا کر سکتے ہیں. اوکے لیٹ می, آپ نے پوچھا سوال, چھوٹا جو آپ چاہتے ہیں کہ تفصیل سے چاہتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک. میں نے آنریبل پرائم منسٹر کی جو انٹریکشن تھا میڈیا کے ساتھ اس کو میں نے سنا. اس کے بعد جب یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تو میں نے اس کو پھر دوبارہ سنا, اور فرینکلی ابھی جب پریس کانفرنس پہ آ رہا تھا میں نے اس کو پھر سنا. یہ جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا, اٹ ڈپینڈس کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کیسے کر رہے ہیں. موسٹلی ناٹ آل, اگر آپ ایک فکرے کو لے کے اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو پولیٹیکل لیول پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے دیٹ از دیئر رائٹ, وہ کر سکتے ہیں. میرے پاس کلپ بھی ہے لیکن وہ ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں. آپ پلیز اس کو پورا سنیے. دیر از اے کانٹیکسٹ. اس فکرے سے پہلے ایک بات چل رہی ہے, اس فکرے کے بعد بہت باتیں ہوئی ہیں. تو جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کہ کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ جس میں سیکورٹی کے خطرات زیادہ ہوں وہ اپنی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے اس پہ ان پٹ لیتی ہے. انہوں نے مثال بھی دی, پینٹاگون کی بھی دی. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی ان پٹ لیتے ہیں, اور اگلے سینٹینس میں انہوں نے کہا جی کہ میری پارٹی منشور میں جو فارن پالیسی ہے, تو اس سے پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ جو بھی ڈیسیژن میں لیتا ہوں جو میں نے ابھی تک لیے ہیں, اور اگلے فکرے میں کہا جی کہ جو پارٹی مینیفیسٹو کے مطابق فارن پالیسی کے ایشو تھے ان تمام میں اسٹیبلشمنٹ کی ان پٹ ہوتی ہے, اینڈ دین آئی ٹیک دی ڈیسیژن.
تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. افواج پاکستان اس ملک کی فوج ہیں. اس کا تعلق صرف ایک پارٹی سے یا صرف ایک بندے سے یا کسی ایک شہر سے یا کسی ایک صوبے سے نہیں ہے. جب بھی حکومت نے سیکیورٹی کے ایشوز میں، فارن پالیسی میں سیکیورٹی کے لینس سے، تو ہم ان کا ادارہ ہیں، حکومت کا، اسٹیٹ کا. آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کل کسی اور پارٹی کی تھی، اس سے پہلے کسی اور پارٹی کی تھی. تو جب رائے راست ہوا، ضرب عضب ہوا، ابھی کراچی میں بہت سارے سیکیورٹی کے آپریشن چل رہے ہیں، تو جس کی بھی حکومت ہوئی ہے، افواج پاکستان نے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو انپٹ بھی دی ہے اور جو ڈیسیژن لیے ہیں اس کی سپورٹ میں ایکشن بھی کیے ہیں. تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر تمام ادارے مل کے نیشنل آبجیکٹو کی اٹینمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو وی شوڈ بی مور دین ہیپی. تو میرے خیال میں اگر آپ آئسولیشن میں اس کو رکھ کے انٹرپریٹ کریں گے تو وہ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ، بٹ دس از اے گڈ تھنگ کہ ہم سب مل کے آگے بڑھیں اور ملک کو وہاں لے جائیں جہاں ہمیں جانا چاہیے. جی آج کل ایک ایشو چل رہا ہے ایف اے ٹی ایف کا اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد. نیشنل سیکیورٹی کی جو گزشتہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ ایشو اٹھا تھا، خاص کر جو منی لانڈرنگ اور یہ دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے حوالے سے. چونکہ عسکری قیادت بھی ایسے اجلاسوں میں شریک ہوتی ہے، اب اگلے مہینے ان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو ان کی جو ڈیمانڈز تھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سویلین ادارے ہیں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے اپنا جو ٹاسک ہے اس کو پورا کیا؟ جی، یہ تو سویلین اداروں سے آپ پوچھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل کام نہیں کیا. جب کام کرنا شروع کرتے ہیں کچھ امیڈیٹ ہو سکتے ہیں، کچھ تھوڑی دیر میں ہو سکتے ہیں، کچھ شاید اور دیر میں اور کچھ شاید نہیں ہو سکیں. تو اگر آپ اس میں ریویو کر لیں میتھڈالوجی میں، آبجیکٹیوز میں، تاکہ آپ اینڈ اسٹیٹ آبجیکٹیو تک پہنچ جائیں. نیشنل ایکشن پلان پہ بہت ساری جگہوں پہ عمل ہو بھی گیا، بلکہ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ پرابلی کوئی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس نیشنل ایکشن پلان کو ریویو بھی کریں گے تاکہ جن جگہ پہ کام نہیں ہو رہا ادھر تیز کر دیں، جہاں بہت رکاوٹیں ہیں تو اس کو آبجیکٹیو چینج کر لیں. تو ہم مل کے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ بھی ساتھ دیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا اس میں آگے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بھی بتایا کہ 15 سال جنگ لڑی، خود ہم نے بھی کور کیا، دیکھا، شہادتیں بھی ہوئی. آپ نے یہ جنگ اپنی سمجھ کے لڑی، ریاست کی سروائیول کا کوشچن تھا، فوج نے قربانیاں دیں، لیکن پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آئندہ کبھی ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے. انہوں نے مختلف اوقات پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے پہلے بھی کسی اور کی جنگ لڑی، آئندہ ہم نہ کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے. ایک تو یہ اس کے اوپر کامنٹ کر دیں. دوسرا یہ کہ جو اس وقت سچویشن ہے، چونکہ انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو آپ نے لاسٹ جو کنکلوڈ کیا ہے کہ ملک کو کدھر لے کر جانا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیٹ آف افیئرز جس انداز سے چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ جی سپلیمنٹری ایز اے میٹر آف فیکٹ کوشچن. ہاں جی سر، آپ نے واٹر شیڈ کا ذکر کیا. میرا کوشچن یہ ہے کہ انٹرنل سچویشن تو ہمارے سامنے ہے اور آرمی چیف نے بھی ابھی حال ہی میں ملتان میں یہ بات کہی تھی کہ لسانی بنیاد پر یا مذہبی بنیاد پہ کوئی ریڈ لائن کراس کرے گا تو ریاست اس کی اجازت نہیں دے گی. ایکسٹرنل جو فیکٹر ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا آپ بتا دیں کہ انٹرنل سچویشن زیادہ چیلنج ہے یا ایکسٹرنل تھریٹس جو ہیں وہ اس وقت زیادہ واٹر شیڈ کے حوالے سے چیلنج ہے. اوکے، لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس بیکاز وی آر شارٹ آف ٹائم. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی جنگ دوبارہ نہیں لڑیں گے، لیکن اس کو تھوڑا انٹرپریٹ کریں. ہم نے اس جنگ کو امپوز جنگ تھی ہمارے اوپر، سرحد پار سے ہمارے پاس اندر داخل ہو گئی، ٹی ٹی پی ادھر بن گئی، تو ہم نے اس کو اپنی جنگ سمجھ کے لڑا اور لڑ لیا ایک دفعہ. اب جو ہم بات کہتے ہیں نا کہ ہم کسی اور کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑیں گے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی طرف ٹی ٹی پی کا صفایا کر دیا، اپنی طرف ہم نے تمام دہشت گردی کے مراکز ختم کر دیے، سرحد کو مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ ادھر سے سپل اوور ہمارے پاس نہ آئے. اب یہاں پہ 2.7 ملین ریفیوجیز ہیں، وہ سارے بہت اچھے ہیں، 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن ان 2.7 ملین میں سے اگر 1% ان ٹیررسٹ گروپ کے فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز کسی بھی قسم سے کر رہے ہوں تو ہم 2.7 ملین کے پیچھے ایک نیا آپریشن نہیں شروع کر سکتے. اسی لیے حکومت پاکستان کہتی ہے کہ آپ ان 2.7 ملین ریفیوجیز کو رسپیکٹیبل طریقے سے پل فیکٹر کے ذریعے افغانستان لے جائیں
جب یہ 2.7 ملین چلے جاتے ہیں پھر اگر ہمیں کوئی الزام لگائے کہ جی آپ کی طرف سے کوئی سپورٹ جاتی ہے تو پھر ہم رسپانسیبل ہیں. لیکن اب وہ جنگ جو ہم 2 دفعہ لڑ چکے ہیں پاکستان کے اندر جس کے بہت سارے امپیکٹس بھی ہوئے, اب ہم اس سٹیبلٹی پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم ابھی افغانستان کی جنگ پاکستان میں دوبارہ نہیں لڑیں گے. تو اس میں بھی کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ اس میں نہ ہو سکے. خطرات جو ہیں وہ خطرات ہی ہوتے ہیں, اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ فالٹ لائنز ہیں, فالٹ لائن ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں, خواہ وہ ریلیجیس بیس پہ, ریلیجن بیس پہ ہوں, سیکٹ بیس پہ ہوں, لسانیت پہ ہوں. ہم اندر کی فالٹ لائنز کو اگر ایڈریس کر لیں گے تو باہر کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن اگر اندر کی فالٹ لائنز رہیں گی تو باہر والا جو تھریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. اور جس 5th جنریشن کی آپ بات کرتے ہیں وہ ایکسپلائٹ ہی آپ کی ڈومیسٹک فالٹ لائنز کرتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں مضبوطی سے اور سب مل کے آگے چلیں. جی, اٹ ول بی لاسٹ کوسچن لیڈیز اینڈ جینٹلمین. سہیل نوائی وقت سے. ایک دفاعی سودا ایسا ہوا ہے جس پہ پاکستان کا ری ایکشن بہت کم آیا ہے, وہ نئی دلی اور ماسکو کے درمیان S-400 کی سپلائی کا. جی, ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سپلائی ہونے کی صورت میں پاکستان کا ایٹمی ڈیٹرنس نیوٹرلائز ہو جائے گا. آپ کا ری ایکشن؟ اوکے, سپلیمنٹری. India has just concluded that agreement with Moscow S-400, as our colleague has rightly pointed out. What the countermeasures on that, because that will ultimately start the arms race, but that is basically creating havoc for our threshold, particularly in the non-conventional weapon systems as well as the conventional one, number one. Second is about US intervention into the Pakistan-Turkey deal regarding T-129 attack helicopters. They are not providing the engines to them, and that's why this deal is going to be lingered on. How do you see this perspective? Because Pakistan Army urgently needs such type of helicopters. How do you respond to that, please? Okay, supplementary. Last supplementary. I think supplementary to both of my colleagues, where we stand in terms of defense cooperation from China. Is China is providing all defense requirements as far as Air Force, Navy and military is concerned, or it has come to an halt? And what about defense status between Washington and Islamabad? Are we getting something from United States or no? Okay. Update us. Thank you. Thank you. پہلے میں اس کو انڈیا کے کانٹیکسٹ میں آپ کو جواب دے دوں. آلدو تھوڑا سا میری ڈومین سے ہی باہر ہے, اور کسی بھی صورت میں کوئی جو ذمہ دار شخصیات اور ذمہ دار ممالک ہوتے ہیں جو نیوکلیئر کیپیبل ہوں وہ اس کی بات نہیں کرتے. اور جب آپ کے پاس ایک اس قسم کی اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہو تو کیپیبلٹی میٹر نہیں کرتی. دی نیوکلیئر اسٹیٹس کانفیڈنس میٹرس. وی آر اے کانفیڈنٹ نیوکلیئر کیپیبل اسٹیٹ, فل اسٹاپ. اس کے نیچے کیا تھریش ہولڈز ہیں, کیا کیپیبلٹی ہے, کیا اکوپمنٹ ہے, وہ ایک سیپریٹ ڈومین ہے. وی آر ویری کانفیڈنٹ کریڈیبل نیوکلیئر کیپیبل اسٹیٹ اینڈ وی نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ. باقی جہاں تک ڈیفنس پروکیورمنٹ کا تعلق ہے, چائنا کے ساتھ ہمارا ڈیفنس کوآپریشن چل رہا ہے, اور یہ کوئی ایک دن یا ایک مہینے سال کے اوپر محیط نہیں ہوتا. ان کے ساتھ ہماری ڈیلز چل رہی ہیں, جو اکوپمنٹ ہمیں چاہیے, تو ایک پروسیس ہے, اس میں کوئی ایسی ہکپ یا ہنڈرنس نہیں ہے. جہاں تک یو ایس کی آپ نے بات کی, تو ہماری جو ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے سیکورٹی کا, آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کیا بات چیت چل رہی ہے. لیکن لیٹلی جو آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ حکومت کی سطح پہ چل رہی ہے, آپ نے دیکھا ہے, پرائم منسٹر صاحب کو بھی سنا, تو وی ایکسپیکٹ دیٹ یو ایس اور پاکستان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ اگر اس طریقے سے چلیں گے تو ڈیفنس کوآپریشن میں بھی اور دو طرفہ تعلقات جو بھی ہیں بہتری کی طرف جائیں گے. بیکاز میں نے جو آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ وی وڈ لائک دیٹ یو ایس شوڈ ریمین فرینڈ آف دا ریجن, تاکہ پورا ریجن